حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا گنہگار تھا۔ میں بہت بڑا گنہگار تھا۔ میری بیٹی تھی، وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی ابو آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، شراب پینا چھوڑ دیں، غلط فعل کرنا چھوڑ دیں، لیکن میں گناہ کرتا رہا۔ میری بیٹی فوت ہو گئی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے گزرنے کے بعد جو ہے میں رات کو سویا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر ہے، یعنی قیامت ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر در بدر بھاگ رہے ہیں۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے دوڑا رہا ہے، میں دوڑ رہا ہوں اور میں نے دوڑتے دوڑتے جو ہے ایک بوڑھے کو دیکھا۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ بوڑھا نے کہا بیٹا میں کمزور ہوں، میں تجھے بچا نہیں سکتا، جاؤ تم پہاڑ کی طرف بھاگ جاؤ، شاید کہ تم ادھر بچ جاؤ۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں خواب میں جو ہے بھاگ رہا تھا، میں پہاڑ کی طرف دوڑ کر کے گیا تو ادھر سے میری وہی چھوٹی بیٹی جو ہے آ رہی تھی، وہی میری چھوٹی بیٹی آ رہی تھی۔ وہ آئی اور آنے کے بعد جو میرے پیچھے اژدہا تھا اسے بھگایا، کہا بھاگو تم یہاں سے، تم میرے ابو کو چھو نہیں سکتے، تم میرے ابو کو چھو نہیں سکتے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور میری بیٹی نے جو ہے اس بڑے اژدہا کو مجھ سے جو ہے دفع کیا اور مجھے اس بڑے اژدہا سے بچایا۔ اس کے بعد جو ہے میری بیٹی میرے گود میں بیٹھ گئی اور میرے سر کے بالوں کو پکڑنا شروع کی اور مجھ سے کہتی رہی ابو میں آپ سے کہتی تھی نا کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، لیکن آپ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، آپ سے اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی ذرا بتاؤ تو یہ منظر کیا تھا؟ تو کہا ابو یہ منظر یہ تھا کہ وہ بوڑھا جس کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے جس سے کہا تھا کہ مجھے بچاؤ، وہ آپ کا نیک عمل تھا، لیکن وہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، اس لیے وہ جو ہے آپ کو بچا نہیں سکے، اس لیے ابو گناہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے پکی توبہ کی اور سچی توبہ کی۔ تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیٹیاں بخشوانے کے لیے آئی ہیں، یہ بیٹیاں بخشوانے کے لیے آئے ہیں۔ آج بیٹے والے جو ہے فخر کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں، مجھے قرہ اندازی کرنی پڑے گی۔ او شرم کر، حیا کر، تو بیٹی والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو بھائی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو باپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ مذاق جو ہے نا، مذاق اڑانا چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران جو ہے میرا گزر ایک مقام سے ہوا، اس مقام پر جو ہے ایک بوڑھی عورت کی گھر تھی، اور جب میں اس مکان کے قریب جو ہے چٹیل میدان میں پڑاؤ ڈالا اور وہ چٹیل میدان کے سامنے جو ہے وہ گھر تھا، تو میں وہاں پڑاؤ ڈالا تو اتنے میں جو ہے وہ بوڑھی عورت نے مجھے دیکھی، تو اس بوڑھی عورت نے سوچی کہ خوبصورت بزرگ ہے، چہرے میں نور ہے، اسے بلایا جائے۔ اس نے جو ہے اپنے بیٹے کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجا اور مجھے اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد مجھے جو ہے ایک گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں۔ میں رات بھر جو ہے اس جگہ میں رہا، اس کمرے میں رہا جس کمرے میں مجھے سلایا گیا، لیکن میں نے رات بھر سویا نہیں۔ مجھے ایک آواز آ رہی تھی چیخنے چلانے کی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کسی کو کوڑا مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مشکیزہ ہے، مشکیزہ ہے، مشکیزہ کدھر ہے، مشکیزہ کہاں ہے، مشکیزہ۔ یہی آواز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دھیان دے کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر جب میں سوتا وہی آواز آ رہی تھی، کوئی کوڑا مار رہا ہے اور چلا رہا ہے مشکیزہ کدھر ہے، مشکیزہ کدھر ہے، مشکیزہ۔ صبح کو جب میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی ماں آپ نے مجھے سونے کے لیے کمرے میں جگہ تو دی، لیکن میں نے رات بھر سویا نہیں، تو بوڑھی عورت کہتی تھی کہ آپ نے یہی آواز سنی نا، مشکیزہ مشکیزہ۔ کہا ہاں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ جس کمرے میں میں نے آپ کو سلایا تھا اسی کمرے کے پیچھے جو ہے میرے شوہر کے قبر ہیں، میرے شوہر کے قبر ہیں، لیکن رات بھر اس پر عذابیں ہوتی رہتی ہے اور رات بھر جو ہے یہی آواز سنائی دیتی ہے، مشکیزہ کدھر ہے، مشکیزہ ہے، مشکیزہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھی بوڑھی ماں بتائیں تو صحیح ایسا کیوں ہوا، کیا انہوں نے کوئی ایسی خطا کی تھی؟ تو پھر اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹے یہ ہوا تھا کہ
میرے گھر میں جو ہے جب وہ زندہ تھے اس وقت کی بات ہے، میرے گھر میں ایک انسان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی نے دوڑایا ہے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے۔ تو ان سے بچنے کی خاطر میرے گھر آیا۔ اس کو پیاس شدت کی لگی تھی، اس نے شدتی پیاس میں جو ہے میرے شوہر سے کہا کہ مجھے پانی دے دو۔ تو میرے شوہر نے جو ہے اشارہ کیا اور اس کا مذاق اڑایا، کہا مشکیزے سے پی لو۔ وہ آدمی جو ہے بھاگتا ہوا مشکیزے کے پاس گیا، لیکن مشکیزے میں پانی نہیں تھا اور وہ تڑپتا ہوا وہیں دم توڑ دیا۔ اور میرے شوہر نے جو اس کے مذاق اڑائے تھے، تو جب میرے شوہر فوت ہوئے اور اس کو دفنایا گیا تو تب سے جو ہے اس پر ادا میں ہوتی رہتی ہے۔ بہت لوگوں سے میں نے دعائیں کروائی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ تم مجھے اچھے لگے، تمہارے چہرے حسین ہیں، تمہارے چہرے سے بزرگوں کی جھلک جو ہے چھلک رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ ان کے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ جو ہے انہیں عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ ان کی عذاب کو ٹال دے۔ عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاق ہم لوگوں کا اڑاتے ہیں نا، تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اس مذاق کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اللہ کے اس بندے کا اس نے مذاق اڑایا مرتے وقت، تو خدا نے کہا تم نے میرے مرتے ہوئے بندے کا مذاق اڑایا، اس لیے اللہ نے اسے ایسے عذاب میں ڈالی کہ رات بھر اس کی قبر پر عذاب ہوتی رہی۔ تو مذاق کرنا چھوڑ دو، یہ جو مذاق کے لیے تم تیور بنائے ہوئے ہو، یہ مذاق کرنا بند کر دو۔ میرے عمر فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اللہ مجھے بچائے، کیا میں جاہلوں میں ہوں؟ کیا میں جاہلوں میں سے ہوں؟ نہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ تو عزیز دوستو، مذاق نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور بیٹیوں کی خیال کرو، ان کی عزت و آبرو کا خیال کرو۔ معالی نہیں